أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، ایک کوشچن پہلے میں ڈسکس کر لوں. سوال اچھا تھا وہ جو ہم نے میں نے ایک لیکچر دیا تھا جادو والا، سب کو میرے خیال میں شاید بہت انٹرسٹنگ لگا. سوال یہ تھا جی کہ کیا تعویذ پہنا جا سکتا ہے یا نہیں. تو تعویذ نہیں پہننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب حدیث کے میں یہ آتا ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت لے لی تھی، ایک سے نہیں کی تھی ہاتھ رکھ کے. اور اس کی وجہ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس طرح تعویذ پہنا ہوا. ٹھیک ہے. تو تعویذ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو کمپلیٹلی اوائڈ کریں، کیونکہ ہوتا یہ کہ انسان کا جو یقین ہے نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے اس چیز کے اوپر چلا جاتا ہے، اس تعویذ کے اوپر. اور انسان اتنا زیادہ وہ کرنے لگ جاتا ہے کہ ہائے میں نے تعویذ نہیں پہنا ہوا تو اب پتہ نہیں مجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس طریقے سے اس کی تعظیم نہیں ہو سکتی. واش روم وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی غلط بات ہے. پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ، جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی ایسا شک پڑتا ہے اپنے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، گھر بیٹھ کے آرام سے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ علاج کے لیے، تو آگے سے جو عامل وغیرہ جو بھی تعویذ دیتے ہیں، عموماً اگر ان کو دیکھا جائے نا، ان کو کھولا جائے، تو اس میں شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں اور ناجائز قسم کے. لائک اس میں آپ کو بہن سے لکھے ہوئے نظر آئیں گے، نمبرز وغیرہ، نام بھی ہوتے ہیں، قارون، حامان، فرعون، یا پھر جنات کے نام ہوں گے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ وہ خود بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ جنات ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ کام کراتے ہیں. تو یہ چیزیں سب ناجائز ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب ہاں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر قرآن کی ہی آیات لکھی ہوں تعویذ پہ تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، قرآن کی آیات تو ہم اس کو شرک تو نہیں کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پڑھنے سے فائدہ دیتا ہے. مطلب آپ کو ڈاکٹر نے کوئی دوائی دی ہے، آپ دوائی کی بوٹل گلے میں لٹکا لیں گے تو اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا نا، جب تک کہ آپ اس کو پیئیں گے نہیں. یا کوئی دوائی کا نسخہ، کوئی ریسیٹ جو ہے جس پہ اس نے کچھ لکھ کے دیا ہے، کوئی پرسکرپشن، وہ آپ گلے میں لٹکا لیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہوگا. تو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، یہی بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. بچے ہیں تو چھوٹے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کیا کریں. تو ان کے لیے یہ کریں کہ ان کے اوپر آپ خود پڑھ کے ان کے روزانہ کریں، دم کریں ان کے اوپر، صبح بھی رات کو بھی، اللہ کی امان میں حفاظت میں دیں. جیسا میں نے آپ کو جو دعائیں بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو پڑھتے تھے، تو یہی طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، یہی کریں. ٹھیک ہے جی. چلیے. سو کمنگ بیک ٹو آور ٹوڈیز لیکچر، ہم نے جو پچھلی دفعہ کی تھی آیات، اس میں ہم نے نسخ کے بارے میں پڑھا تھا، ناسخ اور منسوخ آیات، اور یہ کہ کچھ آیات قرآن پاک کی ایسے آیات ہیں جو کہ مختلف دور میں نازل ہوتا رہا، ہر دور کی ضروریت کے لحاظ سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید آگے کوئی ایکسٹینشن کر دیتے تھے، یا پچھلے والے حکم کو ختم کر کے کوئی دوسرا حکم نازل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب جو ہیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں تمہارے ساتھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا ایمان لانے کے بعد واپس پلٹ جاؤ، واپس کفر کے اوپر چلے جاؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو تمہیں تمہارے ساتھ بہت حسد ہے.
اور تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، فافو وصفہو حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ تم ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو جب تک کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی حکم نہ آ جائے. یعنی ابھی تک کیونکہ جو ہے وہ جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی، تو اس لیے یہی کہا گیا. اور ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بہترین نسخہ ہے حاسد کے حسد سے بچنے کا، کہ عفو درگزر کا معاملہ کریں، معاف کریں، بھول جائیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جھگڑا کریں، غصہ کریں اور جواب دہی کریں یا ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو چھوڑ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور بس اپنی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وہ خود آپ کی حفاظت کرے گا، ٹھیک، اور ان کو بھی دیکھ لے گا. آگے مزید ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ اور اقیمو قائم کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، قاف واو میم، قائم کرو الصلاۃ نماز، صاد لام واو، وآتو اور ادا کرو حمزہ تا یا الزکات زکات، زے کاف اور واو، یہ جو ہے تزکیہ کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی پاکیزگی کے لیے آتا ہے. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وما اور جو تقدم تم آگے بھیجو گے، تا تم کے لیے ہے، اور قاف دال میم قدم، قدم اٹھا کے انسان آگے کو جاتا ہے نا، تو تقدم مینس کہ جو بھی تم آگے بھیجو گے، یعنی آخرت کے لیے جو بھی تم اعمال کر کے بھیج رہے ہو وہ مراد ہے. لیے انفسکم نفسوں کے، تمہارے، تم سب کے لیے آتا ہے، یعنی تم اپنے نفسوں کے لیے جو بھی کر کے آگے آخرت کے لیے بھیجو گے، من خیر، خیر میں سے، بھلائی میں سے. اس کو آپ نے جب عربی میں پڑھنا ہے تو خیر پڑھنا ہے، خیر نہیں پڑھنا، اردو میں ہم خیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من خیر، بھلائی میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، تے تم کے لیے ہے آتین والا، اور واو جیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. تجدو ہو اس کو، ہو سے مراد وہ جو بھی تم کر کے بھیجو نا، وما تقدموا کی جو بات آئی ہے، یعنی جو بھی تم کر کے بھیجو گے، من خیر تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ پاس اللہ کے، اندا پاس کے لیے آتا ہے، اور اللہ ہی اللہ کے. جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے، ہم آیت نمبر 110 کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی. ان اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ انا بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے، جو بازر بھی ساتھ کے لیے، ماں جو کے لیے، تعملون تم عمل کرتے ہو، تے تم کے لیے آ رہا ہے، عین میم لام روٹ ورڈ ہے عمل کرنا، اور واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے، یعنی تم سب جو عمل کرتے ہو. بصیر کا مطلب ہوتا ہے خوب دیکھنے والا، باس سواد را روٹ ورڈ ہے، بصارت اسی سے ہوتا ہے، یہ فعیلن کے وزن پر ہے جس میں بہت زیادہ کا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی خوب دیکھنے والا ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا معاملہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ جو بھی تمہارے حاسد لوگ ہیں، جو بھی تم سے جل رہے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تمہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو. اور یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور ٹپ بتا رہے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی کرو کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. ٹھیک ہے. اب چونکہ ظاہر ہے مدینہ میں آ چکے ہیں اور پراپر ایک اسلامی حکومت بن چکی ہے، تو اب نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کا پراپر حکم جو ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے. اور نماز قائم کرو ہمیشہ آتا ہے قرآن پاک میں، جس میں مختلف شرائط آ جاتی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف خود نماز پڑھ لے اور باقیوں کی نماز کا دھیان نہ دے. قائم کرنا جو ہے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب قائم کرنا ہے تو اس میں نماز کے ظاہری اور باطنی آداب و شرائط جو ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک مطلب حکومتی لیول پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے حکومت کی کہ اس طریقے کا ماحول ہو کہ سب لوگوں کے لیے نماز پڑھنا، یعنی مساجد ہوں، آزادی ہو، آرام سے آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں، نماز قائم کرنا کی پاسبلٹی ہو.
اور پھر یہ بھی کہ آپ خود پڑھیں تو ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. یعنی یہ نہیں کہ گھر میں عموماً ہوتا ہے نا بڑے بڑے خود اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں, بچوں کو کوئی نہیں کہتا کہ چلو خیر ہے بچے ہیں کوئی بات نہیں. اس کی عادت بچپن سے ہی ڈلتی ہے. تو قائم کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ خود پڑھیں تو دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں, بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. خالی اکیلے اٹھ کے تم نے خود نماز نہیں پڑھنی, بہن بھائیوں کو بھی کہنا ہے پڑھو. ٹھیک ہے. تو قائم کرو نماز. اور نماز جو ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے نا وہ بناؤ, اللہ کے اوپر اپنا توکل کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ جب دین کی راہ میں کوئی مخالفت آئے نا اور کوئی پرابلم, کیونکہ آتی ہے, یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا شروع کریں یا لوگ آپ پر باتیں نہ کریں یا لوگ آپ کو روکیں نہ یا لوگ آپ کے اوپر تانے نہ دیں. بہت آپ بعض دفعہ آپ کے گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ارد گرد کے قریب لوگ آپ کو باتیں بھی کریں گے اور آپ کے اوپر تانے بھی دیں گے اور آپ کے منہ پہ آپ کو سنائیں گے. تو یہ تو بہت دفعہ ہوتا ہے. لیکن ایسے میں رویہ کیا ہونا چاہیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے انسان پریشان ہو جائے یا ہٹ جائے کہ اچھا دیکھو لوگ مجھے یہ باتیں کر رہے ہیں. کبھی آپ کی ظاہری حلیے پہ, کبھی آپ کے اگر کوئی نماز کی پابندی کرنے لگ جائے گا, یا کوئی اگر بار بار کہے گا کہ میں قرآن کلاس لینے جا رہا ہوں یا میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے, ارد گرد کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور فتوے بھی دیں گے کہ تو بڑا مولوی ہو گیا ہے, ایسے کرنے لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھا حل بتا دیا کہ بجائے اس کے آپ ان سے بحث کریں, بجائے اس کے آپ ان سے لڑے جھگڑیں یا مایوس ہو جائیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں, بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, اللہ کے پاس جائیں, اس کے آگے سجدہ کریں, اس کے سامنے جھکیں, اس سے دعا مانگیں, اس سے توفیق مانگیں اس پہ استقامت سے چلنے کی, اور اس سے طاقت مانگیں, اس سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر استقامت دے. یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی باتوں سے ڈر کے پیچھے ہو جائے. یہ بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ویسے بھی ہر معاملے میں بھی, جس طرح پچھلے آیت میں تھا کہ حسد سے بچنے کا طریقہ کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں, چاہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ حق کی راہ سے, تم پہ کوئی خیر ہوتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکلی یہ کرنے کا بتا دیا کہ نماز قائم کرو. یہ بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کا تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک اسٹرینتھ بھی آ جاتی ہے لوگوں کو فیس کرنے کی اور اپنے دین پر استقامت سے چلنے کی. اور ضروری نہیں کہ صرف فرائض سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں, نوافل بھی ادا کریں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, دعا مانگے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پہ بات نماز کی ہو رہی ہے, اور ساتھ وآتوا الزکاۃ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرو. زکوٰۃ جو آپ کو پتہ ہے ایک فریضہ ہے اور وہ ادا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو لوگوں کا جو حق ہے ہمارے مال میں اس کی بھی صحیح طریقے سے ادائیگی ہوتی رہے. اور یہ سب چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہی قریب کرتی ہیں نا, جب انسان اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو ادا کرتا ہے. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بندوں کے حقوق رکھے ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے, اپنے مال کی بھی پاکیزگی کرتا ہے اور اپنے لیے بھی اپنی روحانی پاکیزگی بھی کرتا ہے, اور پھر اس روحانی پاکیزگی کے لیے ذرا اپنی جسمانی پاکیزگی کا بھی خیال رکھتا ہے. تو بیسیکلی یہ سب اللہ تعالیٰ سے قرب اختیار کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں, اور یہی بہترین طریقہ ہے دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کے عناد سے بچنے کے لیے. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بچاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حصار میں دیتی ہیں کہ پھر دشمن حاوی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور ساتھ ہی آگے یہ بھی بتا دیا کہ تم جو بھی کوئی نیکی کرو گے, جو بھی کوئی خیر کرو گے, یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی نیک کام کرو, تم کچھ اچھا کرو, اور یہ اگر تمہیں دنیا میں اس کا کوئی ریوارڈ ہوتا نظر نہیں آ رہا یا اس کے باوجود بھی تمہیں مخالفت ہوتی نظر آ رہی ہے تو شاید تمہیں ایسا لگے کہ تمہارا کوئی نیک کام ضائع ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ جو بھی نیک کام کر کے اپنے نفسوں کے لیے تم آگے بھیجو گے, اللہ کے پاس تم اس کو پاؤ گے. دنیا میں تمہیں اس کا کچھ ریوارڈ نہ ملے, تمہیں لگے کہ شاید ضائع ہو رہا ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں. سوری میرا گلا.
کہ انسان کہتا ہے میں تو اگلے کے رویے کا بھی اچھے طریقے سے جواب دے رہا ہوں، میں حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہوں، میں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ پرابلمز ہو رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں. تو بات یہ کہ اللہ کے لیے کرنا ہے نا، اپنی نیت کو جب انسان اللہ کے لیے خالص کر لے تو یہ یقین رکھ لیں کہ وہ کام کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا. آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے، اس نے اس کی نہیں کوئی قدر کی یا کوئی نہیں کوئی شکر گزاری دکھائی، یا اس نے آپ کے ساتھ کوئی برا کر دیا، آپ اچھا ہی کرتے رہے، تو کوئی بات نہیں، اس پہ دل برا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا مسلسل لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ پہ تانے دے رہے ہیں، آپ دین پہ چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا. جو تم کر کے آگے بھیج رہے ہو وہ اللہ کے پاس پاؤ گے. یعنی یہاں پہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ آخرت کے بینک میں سٹور ہو رہا ہے. اگر آپ کوئی مال صدقہ کر رہے ہیں، مال خرچ کریں، کیونکہ بات جس طرح زکوٰۃ کی بھی آئی، اور مال خرچ کرنا یا نکالنا، اس میں انسان کا دل تنگ پڑتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں میرا مال کم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ کم نہیں ہوتا، وہ آخرت کے بینک میں بیسیکلی سٹور ہو رہا ہوتا ہے، جس کو تم بعد میں جا کے کیش کرواؤ گے وہاں پہ، وہ ضائع نہیں ہو رہا ہوتا. تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہوئے یا کوئی نیک کام کرتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ وہ ضائع ہو جائے گا، چاہے لوگوں کی طرف سے کیسے بھی رویے آ رہے ہیں. جب اپنی نیت انسان اللہ کے لیے کر لیتا ہے نا خالص، کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس میں پھر انسان نہ مایوس ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور نہ اس کی استقامت میں کمی آتی ہے. تو بس اپنی وہ نیت اللہ کے لیے اور آخرت میں اس کا ریوارڈ لینے کے لیے کر لے. کیونکہ ہم انسان ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا ریوارڈ مل لے، کہ ہاں میں نے تو فلاں کے ساتھ اچھا کیا تو اس نے میرے ساتھ کتنا برا کر دیا. تو نہیں، دنیا کو چھوڑ دیں، اپنا جو وہ ہے نا نظر اپنی اور ہورائزن اپنا وہ وسیع کریں، آخرت پہ لے کے جائیں. ہر چیز آخرت کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا تو اندر سے پرسکون ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے رویے کا فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی بات نہیں، لوگ جو بھی کریں. اور یہ یاد رکھیں ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور بخوبی دیکھ رہا ہے، ضائع کچھ نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہو رہا کہ ہم سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چلا کہ میں نے تو یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ تو مطلب ذاتی طور پہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، نہ کچھ ضائع ہوگا، نہ ضائع کرنے دیا جائے گا. اور دنیا تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب عارضی ہے، ہمیشہ تھوڑی رہنا، یہاں سے تو چلے جانا ہے. تو اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو اس پہ نظر رکھتے ہوئے اس کے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کریں، نہ کہ یہاں کے، اور نہ ہی یہاں کے غموں کو یا لوگوں کی باتوں کو لے کے بیٹھیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، اب تو میں تو رک جاؤں. کیونکہ عموماً ہوتا ہی کہ شیطان بھی فوراً یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ دیکھو تم دین پہ چل رہے ہو، فلاں نے تمہیں یہ کہہ دیا، مت کرو یہ، اس طرح تو بڑی تمہارے لیے لوگ تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے، مشکل ہو جائے گی، تمہارے اپنے گھر والے تمہیں روک رہے ہیں. یہ بیسیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان اسپیشلی جب دین کی طرف آتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے لگتا ہے، تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی استقامت دکھاتا ہے، کتنی ثابت قدمی دکھاتا ہے. تو کوئی لوگوں کی باتوں سے جو ہے وہ پریشان ہونے کی یا ہمت کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اب پھر آگے اہل کتاب کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، یدخلا، وہ داخل ہوگا. یہ وہ کے معنوں میں داخلہ، دام داخل ہونا، الجنتا، جنت میں، جیم نون نون چھپے ہوئے کے لیے آتا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے. اللہ، مگر، من، جو، کانا ہے، ہودن، ہودن جو ہے یہ یہودی کے لیے آتا ہے، او یا نصارا، نصارا آپ کو پتہ ہے کرسچنز، نصرانی. تل کا، یہ، امانیہم، تمنائیں ہیں ان کی، یہ امنیہ کی جمع امانی، میم نون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹی آرزویں، وش فل تھنکنگ، خوش فہمیاں کہہ لیں آپ. قل، کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ. یہ قل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہاتو، لے آؤ، یہ اسی کے لیے یوز ہوتا ہے، ہاتو، کہ تم لے آؤ. برہانکم، برہان اپنی، یعنی برہان جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے باراہا، جو کہ روشن یا چمکدار کے لیے آتا ہے.
تو برہان کہتے ہیں کوئی واضح، روشن، پکی، مضبوط دلیل، ٹھیک ہے، کوئی پکی اس کو پکا ثبوت آپ کہہ لیں، اس معنی میں، ٹھیک ہے۔ بارہا سے فعلان کے وزن پہ برہان یہ بنتا ہے۔ بعض جگہوں پہ شاید آپ کو اس کا روٹ پر بارہا نون بھی ملے، یعنی اس کو روٹ میں بھی بلاتے ہیں، بہرحال مطلب اس کا یہ، ٹھیک ہے۔ ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، صدق سے ہے، صادق کی جمع صادقین۔ اچھا، اب یہاں پہ جو یہود و نصارہ کا ایک اور کانسیپٹ تھا، جو ان کو ایک غرور یا تکبر آپ کہہ لیں، یا بیسیکلی تو اپنے آپ کو جو ایک فریب وہ دیتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جو یہودی ہے وہ جائے گا جنت میں، اور جو نصارہ تھے ان کا خیال تھا کہ جو نصارہ ہے وہی جائیں گے جنت میں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا یہ کانسیپٹ بنا لیا تھا، کہہ رہے ہیں نفس کو فریب دینے والی ایک بات تھی جس میں وہ مبتلا تھے، اور پھر اسی طریقے سے وہ لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ اسلام کی طرف جانے پہ، کہ جنت میں تو انہوں نے جانا ہے، چاہے یہودی کہتے تھے کہ ہم جائیں گے، نصرانی کہتے تھے کہ ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے جو آخرت کے بارے میں اپنے اپنے خود ساختہ ایک جو کانسیپٹس تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ دونوں اپنے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سچائی تو صرف ہمارے پاس ہے، صرف ہمارے نبی سچے ہیں، ہمیں اصل دین کا پتہ ہے، ہمارے پاس کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان دعووں کو رد کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ یہ تو تمہاری بس تمنائیں ہیں، تمہاری اپنی اپنی خوش فہمیاں ہیں جس میں تم نے خود ہی اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہو، ان کی کوئی بیس نہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی واضح ثبوت، کوئی پکی سچی دلیل لے کر آؤ۔ تمہارے نبی نے تمہیں ایسا بتایا، یہ تمہاری کتاب میں ایسا کوئی لکھا ہے، کہاں سے تمہیں اس چیز کا سرٹیفکیٹ مل گیا جنت میں انٹری کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایسا کوئی سرٹیفکیٹ تمہیں نہیں دیا کہ تم چونکہ اس فرقے میں شامل ہو جو کہ یہودی کہلاتے ہیں، یا اس فرقے میں ہو جو کہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، تو اس لیے تم لوگوں نے جنت میں چلا جانا ہے۔ ایسا سرٹیفکیٹ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کوئی واضح پکی دلیل لے کر آؤ، ورنہ تو یہ تمہاری خواہ کی جھوٹی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خوش فہمیاں ہیں جس میں تم مبتلا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دی ہیں یہ کانسیپٹس ان کے، کہ یہ مت سمجھو کہ چونکہ تم اپنی ایک فرقہ بنا کے بیٹھے ہو تو بس تم لوگوں نے جنت میں چلے جانا ہے۔ اگر سچے ہو تو اس چیز کو واضح کرو، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے نا، جو فرقہ واریت شروع ہو گئی ہے اور جو گروپس بن چکے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے، ہر فرقہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دوسرے کی کاٹ کرتا ہے، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان پہ اتنی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہے، اتنی یعنی بد اخلاقیاں بھی کی جاتی ہیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور الزامات اور تانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور یہی ہر فرقہ خود کو صحیح سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، بس ہم نے جو ہے وہ صحیح دین پا لیا اور ہم نے جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اندھی تقلید، بغیر دیکھے بغیر جانے، بس جی ہمارے تو جو پیر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے مفتی نے یہ کہا ہے، بغیر خود دین کو پڑھے سمجھے اندھی تقلید کرنا ہے، بلائنڈ فالوئنگ کرنا ہے، اور اس میں پھر اتنا زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی برہان کسی کے پاس نہیں ہے ایسی سچی پکی دلیل جو ہے وہ تو قرآن و سنت ہے ہمارے پاس، اور اس میں کیا دلیل ہے جنت میں جانے کی وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتائیں گے۔ پہلے اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم مطلب دین جو ہے نا اس میں دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور عقیدت جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں دین میں، کہ فلاں کے ساتھ چونکہ عقیدت ہے، فلاں کی چیز چونکہ ہمیں اچھی لگتی ہے یا ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو بس یہ ہمارے لیے دلیل ہوگی، نہیں۔ اسلام میں دلیل قرآن و سنت ہے، یا صحابہ کرام کا طرز عمل، ان کا عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ چونکہ ہمارے امام صاحب نے یہ بتایا، ہمارے مفتی صاحب نے یہ بتایا، ہمارے پیر صاحب نے یہ بتایا تو یہی ٹھیک ہے، جو یہ دلیل نہیں ہے۔ کسی سے کوئی عقیدت یا کسی فرقے میں شامل ہونا، کسی گروہ کا حصہ ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں دین قرآن و سنت ہے، اس سے ادھر ادھر کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نجات کا دار و مدار یہ
نہیں ہے اس چیز پر کہ انسان فلاں کے فرقے میں شامل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج مسلمانوں کا بھی ایگزیکٹلی یہی حال ہے نا کہ ہر فرقہ خود کو جنتی سمجھتا ہے بس اپنی اس عقیدت کی بنا پر. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے نا دل کا امانی جو ہوں, یہ آج ہم پہ بھی سیٹ بیٹھتی ہے. میں آپ کو ہر لیکچر میں یہی کہتی ہوں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کو ایڈریس کرے نا, وہاں پہ پھر اپنے ایک دفعہ ان کی طرف دیکھ لیا آیت کو, ان کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا, ان میں کیا کیا خرابیاں تھی, پھر اس کو اپنے اوپر رکھ کے بھی دیکھیں. بالکل نگینے کی طرف فٹ آئے گی ہر آیت آج مسلمانوں کے حالات کے اوپر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, تم بھی ایگزیکٹلی وہی کچھ کرو گے جو وہ کرتے تھے, اور ایگزیکٹلی وہی کچھ کر رہے ہیں آج مسلمان بھی. خود اصل دین کا پتہ کوئی نہیں, خود اس کا علم حاصل کرنا نہیں, جو ہمارے پیر صاحب نے بتا دیا, جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بتا دیا, بس فلاں نے کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا, یا ہمارے خاندان میں یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے تو ہمارے بزرگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, تو کیا ہمارے بزرگ غلط کرتے تھے؟ یہ اس قسم کی لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ بس یہی شاید دلیل ہے, کیونکہ ہمارے بزرگ تھے خاندان کے تو ہمیں ان سے محبت اور عقیدت ہے, تو شاید یہی بنیاد ہو جائے گی دین کی. یہ بنیادیں نہیں ہیں دین کی, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ان کے علماء کا یہی کام تھا کہ یہ لوگوں کو اس طرح دین پڑھنے یا قطرات پڑھنے کی ترغیب ہی نہیں دیتے تھے, اپنے اپنے تک رکھا ہوتا تھا. اور آج بھی یہی ہے کہ لوگ خود عوام الناس جو ہے وہ دین کو پڑھنے یا سمجھنے کی طرف نہیں آتی, اور جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے بس اس کو وہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی کانسیپٹ لینے ہیں دین کے حوالے سے تو ان کی پکی دلیل دیکھیں قرآن و سنت کے حوالے سے. آپ کچھ بھی عمل کرنے جا رہے ہیں, ہر چیز کو عبادت سمجھ کے نہیں کر لینا چاہیے جب تک کہ اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا دی یہ تمہاری تمنائیں ہیں, خوش فہمیاں ہیں تمہاری. کون جائے گا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے جس کے تحت انسان کی کامیابی ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بتا دی. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں, جس نے بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دیا, بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا, اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا. بلا یہ جس طرح آپ بلکہ کہہ لیں یا جس طرح کہ کیوں نہیں, من جو, اسلمہ سین لام میم, جو سپرد کرتے. ویسے سلمہ کا مطلب سلامتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیس کے معنوں میں, لیکن جب یہ اسلمہ اس طرح کے معنوں میں آ گیا, اسلام لے آنا, تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی ول سبمٹ کر دینا, جھکا دینا اپنے آپ کو, فرما برداری اختیار کر لینا. ٹھیک ہے, تو اسلمہ من اسلمہ جو سپرد کر دے. آپ لکھیں کس چیز کو سپرد کر دے؟ وجہہ للہ, وجہ کہتے ہیں چہرے کو, ٹھیک ہے, اپنا چہرہ, واو جیم اور ہا, یعنی وجہہ اپنا چہرہ, للہ لیے اللہ کے, ہوا اور وہ, ہوا وہ کے لیے آ رہا ہے, محسن محسن بھی ہو, ہا سین اور نون, فلہو پس لیے اس کے, اجرہو پس لا لیے ہو اس کے لیے, پس لیے اس کے, اجرہو اجر اس کا یعنی ریوارڈ اس کا, اندہ پاس رب ہی رب کے اس کے, یعنی اس کا اجر جو ہے وہ اللہ اس کے رب کے پاس ہے. ولا اور نہ, خوفن کوئی خوف, علیہم ان پر, ولا اور نہ, ہم وہ, یحزنون وہ غمگین ہوں گے, حازانون حزن و ملال. تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دی ہے جنت میں جانے کا, کہ تم اپنی اپنی جھوٹی خواہشات پہ مت یہ طے کر کے بیٹھ جاؤ کہ تمہیں سرٹیفکیٹ مل گیا جنت میں جانے کا, بلکہ جنت میں کون جائے گا, کون جنت کا حقدار ہے, کیا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون بتا دیا کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے گا. اب چہرہ اللہ کو سپرد کر دینے سے کیا مراد ہے؟ چہرہ جو ہے چونکہ انسان کی پہچان ہوتا ہے, انسان کی شناخت ہوتا ہے, اور انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ آپ کہہ لیں, تو یہاں پہ چہرے سے مراد انسان کی پوری شخصیت ہے. یہ استعارے کے طور پہ یہاں پہ یوز ہوا ہے, یعنی جو خود کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. کیونکہ انسان جو ہے, آپ دیکھیں چہرہ اس کا ایک پرائڈ بھی ہوتا ہے نا,
قرآن پاک میں اکثر جہاں پہ کہیں مجرموں کو آخرت میں ان کے ساتھ سزا کا ذکر آتا ہے تو یہ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں کے بل ان کو گرایا جائے گا یا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے ہم بھی دیکھیں جب کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آج بڑا خوش لگ رہا ہے تو ہم اس کے ہاتھ دیکھ کے تو نہیں کہتے نا کہ اس کے ہاتھوں سے لگ رہا ہے کہ خوش ہے. چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں. خوشی کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیپی ہے. اسی طرح جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پریشان لگ رہا ہے یا اس کو غم لگ رہا ہے تو وہ بھی ہم اس کے کوئی ہاتھ پاؤں دیکھ کے تو اندازہ نہیں لگاتے, چہرے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آج دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, یا کوئی ڈرا ہوا یا خوف. تو چہرہ جو ہے نا وہ انسان کی ایک طرح کی پہچان ہوتا ہے. خوشی, غمی, خوف, ہر چیز انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. اور انسان جو ہے اس کا چہرہ اس کے لیے ایک پرائڈ کی بھی چیز ہوتی ہے. اسی لیے تو اپنی پیشانی سر پہ رکھنے کا پیشانی جو ہے وہ زمین پہ رکھنے کا حکم ہے کہ سر یا چہرہ یہ انسان کے لیے بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو نیچے جھکا کے زمین کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سب چیز جو ہے وہ ختم کر دی ہے اللہ کے سامنے. ہم بالکل اس طرح سے جھک کے ہیں. یہ انتہا کی عاجزی کا نشان ہے کہ نشانی ہے کہ اللہ کے سامنے انسان اپنی یہ پیشانی جو ہم عام محاورے میں بھی کہتے ہیں نا کہ اس کی ناک بڑی اونچی ہے یا پگڑی وغیرہ ہم اس طریقے سے سارے یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنا پرائڈ. تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا, کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے کو سپرد کر دیا. وہ جو ہے نا کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ انسان اپنی سوچیں, اپنے اعمال, اپنے خیالات, اپنے عقائد, اپنا نفس, سب اپنی خواہشات سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر دے. یعنی کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا, اپنا بالکل سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے آگے. پھر کوئی می مائے والی بات نہیں ہوگی کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے تو میں یہ نہیں کروں گا, یا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو یہ نہیں ٹھیک لگتا. وہ پھر ہم, میں, می, آئے, می, مائے, مائن, یہ چیزیں پھر ذہن سے نکل جاتی ہیں انسان کے. جب اللہ کی بات مان لی, کہ اللہ کو اپنا رب مان لیا, تو اس کے بعد پھر انسان کی اپنی کوئی سے نہیں, کوئی اپنی پسند نہیں, کوئی اپنی عقل نہیں, سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, سمیعنا واطعنا والی بات کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, بس وہاں پہ جھک جاؤ. ٹھیک ہے. یعنی ایک وہ کمپس کی طرح جس کی نیڈل بس جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نا, ایک مسلمان جو ہے وہ ادھر ہی گھوم جاتا ہے کہ بس یہیں پہ میں نے جھکنا ہے. اللہ نے کہہ دیا بس, آگے مجھے کسی دوسرے بات کی, کسی دوسرے حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کا حکم. ٹھیک ہے. تو جو اپنے آپ کو کمپلیٹلی سپرد کر دے اللہ کے, وہ جنت کا حقدار ہے. یعنی پچھلی آیت سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو محض زبانی دعوے نہیں ہیں, محض جھوٹی خواہشات نہیں ہیں کہ بس لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے تو ہم تو کلمہ گو ہیں. کیونکہ آج مسلمانوں کی بھی یہی کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم تو مسلمان ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہودی یا نصرانی ہونا شاید بخشش کی دلیل اور جنت کے سرٹیفکیٹ کی دلیل ہے. تو ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور بہت زیادہ مخلص ہو کے, اخلاص کے ساتھ, ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو کے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا اونلی یورز, اینی تھنگ فار یو, یورز اونلی. کسی کا جو ہے نا نکل باجی آپ کا مائک آن ہے, کائنڈلی اس کو آف کر دیں. تو یعنی سر جھکانا ہے اللہ کے سامنے, اور وہ سر جھکانا پھر جزوی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں تو ہم کر لیں گے, یہ ہمیں مشکل لگتا ہے, یہ ہمارے نفس پہ اس پہ راضی نہیں ہوتا, یہ ہم نہیں کر سکتے. نماز پڑھ لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے, روزہ بھی رکھ لیں گے, لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے. زکوٰۃ دینا مشکل لگ رہا ہے, یا کوئی اپنے ڈریسنگ چینج کرنی پڑی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, یا کوئی اور ایسا حکم. تو وہ جزوی اطاعت وہ سلمہ نہیں ہے. کوئی منافقانہ نہیں ہونا چاہیے سر کا جھکانا, مکمل طریقے سے.
ٹھیک ہے. بعض علماء نے اس کو اس طریقے سے بھی لکھا ہے کہ مسلم وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو کہ جہاں اللہ چاہے اسے لے جائے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. پھر میری مرضی, میں یہ چاہتا ہوں, مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا, وہ یہ سب چیزیں پھر ایک طرف, بس اللہ کا حکم ادھر ہی سر جھکا دیا, ادھر ہی اطاعت, ادھر ہی گر گئے نیچے, بس اس سے آگے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی دعویٰ جو ہے وہ زبانی نہیں ہونا چاہیے اسلام کا, وہ پریکٹیکلی ثابت ہونا چاہیے. اس طرح اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا کہ پھر اپنی سوچ, اپنی خواہشات, اپنے اعمال, بول چال, اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنی دوستی دشمنی تک اللہ کے لیے ہر چیز یہ بتائے کہ یہ ہاں ایک مسلمان ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, جو صرف وہی کرتا ہے جو اس کے رب کا حکم ہوتا ہے, جس کی نہ کوئی اپنی سوچ ہے, نہ وہ اپنی خواہشات کو لے کے چلتا ہے, وہ اس نے اپنی مرضی, اپنی خواہشات, اپنی سوچیں, سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیے. یعنی بولو, سوچو, سنو, کرو وہی جو اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چاہے سنے کریں وہ جو ہمارا دل کر رہا ہے اور پھر بھی دعوے ہمارے جنت میں داخل ہونے کے کہ نہیں جی ہم نے تو جانا ہی جنت کی, زندگی ہم اپنی مرضی کی ہی گزاریں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے, ہر چیز. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اسلم وجہہ للہ, یہ ستارے کے طور پہ وجہ جو ہے نا اس لیے یوز ہوا. ٹھیک ہے, اچھا ایک دوسرا اللہ تعالیٰ نے اور چیز کیا بتائی, وہوا محسن, اور وہ محسن ہو. محسن ہا سین نون, حسن سے ہے, اچھے طریقے سے کام کرنے والا یا احسان کے درجے پہ کام کرنے والا, دونوں ہی معنوں میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو محسن وہ ہے جو نیکی کرے اور بہت بہترین طریقے سے کرے, اللہ کا حکم سمجھ کے کرے, بہت اچھے طریقے سے کرے, چاہے وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے حقوق اللہ کے حوالے سے, یا وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے حقوق العباد کے حوالے سے, بہترین طریقے سے کام کرنے والا. اور یہ بھی ہوتا ہے محسن جو کام تو کرے لیکن اس کا ریٹرن نہ چاہے لوگوں سے, کسی کے اوپر احسان کیا بھی ہے اللہ کے لیے کیا ہے, اس کا ریوارڈ اللہ سے لینا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وسیع مفہوم میں آ جاتا ہے کہ محسن وہ ہوگا جس کے ہر کام میں خوبصورتی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو بھی کام کرے وہ اللہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے کام کرے, وہ اللہ کے لیے نیت کر کے وہ کام کرے, خواہ کوئی بھی کام ہو. اس نے کسی کی مدد کرنی ہے, اس نے اپنی کوئی پرسنل عبادت کرنی ہے, اس نے کوئی مالی عبادت کرنی ہے, کوئی جسمانی عبادت کرنی ہے, کوئی حقوق اللہ کی ادائیگی ہے, حقوق العباد کی ادائیگی ہے, کوئی کسی بھی طرح کے اعمال ہے, اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور وہ فرض سے آگے بڑھ کے کرنے والا. تو احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض سے بڑھ کے کریں, فرض تو کر لیے, اب اس سے بھی زیادہ آگے جا کے کریں. ٹھیک ہے, اور بدلے میں کچھ ریوارڈ نہ چاہیں, اپنے لیے کم پہ راضی ہو جائیں, دیتے ہوئے زیادہ دیں. یہ بھی ہوتے ہیں محسن, ٹھیک ہے, جو بس اللہ کی خوشنودی میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کا رویہ کوئی احسان جتانے والا نہیں ہوتا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جس کے دل میں صحیح اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کا تقوی بھی ہو. جس سے محبت ہوتی ہے انسان پھر اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور صرف اسی کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کی ایسی محبت ہو دل میں کہ انسان جو کرے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے اور بغیر اپنے عقل یا نفس یا اپنی چیز کو دیکھتے ہوئے کرے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مفہوم یہ بتایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ سوچ ہو, یہ اس طریقے سے کانشیس ہو تم. اور اگر اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا,
یعنی ایکسٹریملی کانشیس اباؤٹ یور ڈیڈس کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہر وقت یہ دھیان میں رکھیں کہ میں اللہ کی نظر میں اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہوں، تو میں اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہوں. کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے، اور اگر کوئی نیک کام کرنا ہے تو میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، جس کو ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس ہو اور ہر جگہ احساس ہو، بس اللہ کے لیے خالص ہو کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، اور بہترین کام کرنا. پھر اس میں مفسرین یہ بھی بعض لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین جو حسن سے کام کرنے والی تھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محسن وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے مکمل طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو سنت کی پیروی کرنا بھی محسن ہونے کے ہی مترادف ہے. یعنی آپ اچھا اور حسن سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں تو سنتوں کو اپنانا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، آپ کا تو اخلاق بھی اعلیٰ تھا، آپ کے اعمال بھی اعلیٰ درجے کے تھے، آپ کا کیا عفو درگزر کی مثال ملتی ہے. تو سنتوں کو بھی اپنانا جو ہے یہ بھی انسان کو احسان کے درجے پہ لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی نوید بتائی، خوشخبری کیا دی. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. یعنی بس وہ پھر اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پھر اس کا اجر اس کو رب سے ملے گا، اور یقیناً ملے گا، جس نے اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا. کن کا اجر اللہ کے پاس ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، یعنی اپنی ذات کو اللہ کو سونپ دیا، اپنی ہر پسند ناپسند، اپنی خوشی، اپنی خواہشات سب اللہ کے آگے سرنڈر کر دی، اور وہ محسن بھی ہوا. یعنی احسان کے درجے پہ جا کے کام کرنے والا، فرض سے بڑھ کر کرنے والا، یا بہترین کے لیول پہ کرنے والا، یہ ایکسٹریملی کانشیس ہو کے اللہ کے لیے کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی کہ کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف عموماً آنے والے ٹائم کا ہوتا ہے، فیوچر کا، اور ماضی کا کوئی غم نہ ہوگا. غم جو ہے وہ گزری ہوئی چیزوں پہ انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی یہ کامیابی کہ بظاہر اگر کوئی تکلیف دہ بات یا کوئی غم والی بات یا کوئی سی چیز، یہ ایک فطری لحاظ سے انسان کے اوپر یہ چیزیں یا فطری فیلنگز ہیں، یہ آ سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ ان کیفیات سے بھی نکل آتے ہیں. کوئی غم ہو وقتی طور پہ یا جو بھی ہے، تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ دنیا عارضی، اللہ کی طرف سے سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے. اور آخرت کے حوالے سے یہ بات ہے ہی ہے کہ وہ وہاں پہ انتہائی مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور مطلب خوش ہوں گے وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر جب جنت میں بھی داخل ہوں گے. تو یہ آپ اس میں دیکھیں فَلَهُ، پہلے محسن فَلَهُ، یعنی پہلے جو ذکر آ رہا ہے واحد کے سیغے میں آ رہا ہے، اور پھر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. یعنی جب دین کی طرف آنا ہے انسان نے اپنا سٹیپ تو خود ہی سے لینا ہے نا، اکیلے لینا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر ایک وہ یونٹی بھی اس کو مل جاتی ہے، اس کو پھر ایک طرح سے وہ سپورٹ بھی مل جاتی ہے جب وہ دین پہ آ جاتا ہے، اور دین پہ چلنے والوں کی. اور آخرت میں بھی یہ ہے کہ جب جنت میں، مطلب آخرت میں حساب تو اپنا اپنا اکیلے اکیلے فردن ہوگا، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو اکٹھے ہوں گے وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا. تو اس کی یہ بات جو ہے وہ جمع کے سیغے میں آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے مزید جو یہود و نصارہ کے کانسیپٹس تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا. وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، قولا یقولو کہنا، اور چونکہ گروہ فرقے کی بات ہو رہی ہے اس لیے تے آ رہی ہے مونس کی. ٹھیک ہے. الیہود، یہود، لیست النصارى، لیسا نہیں کے لیے آتا ہے، نہیں ہے نصارہ کا گروہ یعنی عیسائیوں کا، علا اوپر،
شیئن کسی چیز کے، وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی اوپر شیئن کسی چیز کے، وہم حالانکہ وہ یتلون الکتاب وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. یہ آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور تلا یتلو تلون میں نے آپ کو بتایا تے لام واو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، بالکل کسی کے قدموں کے اوپر چلنا، ٹھیک ہے، یعنی آگے والے اور پیچھے والے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قول الذین قولا کہا الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، یہ وہ کے معنوں میں عین لام میم علم اور واو نون پلورل کا، مثلا مانند، قولہم قول کے ان کے جو ہے ہم ان سے مراد یہود و نصارہ ہے کہ انہی کے مطابق انہی جیسی بات انہوں نے بھی کی جو علم نہیں رکھتے. ابھی تفسیر میں بتاتی ہوں کہ ان سے کون مراد ہے. فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم وہ فیصلہ کر دے گا، ہا کاف میم حاکم ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، تو حکم فیصلہ، اور یہ وہ کے معنی میں، تو وہ حکم دے دے گا، وہ فیصلہ کر دے گا، بینہم درمیان ان کے، بینا درمیان ہم ان کے، یوم دن القیامتی قیامت کے، کاف و میم قیامت کے دن، فی ما فی میں اور ما جو اس میں، جو کانو وہ تھے، فی ہی اس میں، ہی اس کے لیے اور فی میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، یہ وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا. اور اختلاف ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، روٹ ورڈ اس کا خا لام اور فے ہے، کہ خلف ہوتا ہے پیچھے واو نون پلورل کا، اور جب آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور یا اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اختلاف کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے جو یہود نصارہ کی جو آپس میں بھی ایک دشمنی اور بغض تھی، اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، لیست النصارى علی شیء، کسی چیز پر نہیں ہے سے مراد کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی یہود جو ہیں وہ اپنے نبی کو اور اپنی کتاب کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ یہود جو ہیں انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا تھا نا، ان کو بھی نہیں مانتے تھے، ان کے بھی خلاف ہوتے تھے، ان کے قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا ان کو کہتے تھے، اور نہیں مانتے تھے ان کی باتوں کو بھی. اسی طرح جو نصارہ ہیں انہوں نے اپنا فرقہ علیحدہ کر لیا، وہ یہود کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ غلط اس پہ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ہمارا نبی اور ہماری جو کتاب ہے بس وہی ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے کانسیپٹ کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اور بس اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ محسن نہیں ہے نا، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا، اور وہ جو اسلم وجہہ للہ وہ نہیں کرتے، یعنی وہ اپنا کام، ان کی نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد نہیں کیا ہوا، اپنی امانی، اپنی خواہشات اور اپنی جھوٹی جو تمنائیں آرزویں اس کے بندے بنے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا تو بندہ بنے ہی نہیں وہ، اور نہ انہوں نے کبھی اتنا سیلف کانشیس ہو کے کوئی کام کیا یا زندگی گزاری. تو اس لیے وہ پھر اپنی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، اپنے اپنے بارے میں خود ہی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں، وہ صحیح دین پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آج مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں نا، کہ ہم ہی صحیح ہیں، دوسرا غلط ہے، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، دوسرے نہیں جانے. مسلمانوں کے بارے میں آپس میں اتنے فرقے بنے ہوئے، ہر فرقہ دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کتاب ہے ان کے پاس، دونوں کے پاس. یہود کے پاس بھی کتاب آئی تھی تورات، اور پھر اسی کی مزید آگے ایکسٹینشن انجیل کی فارم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی ہوئی تھی. حالانکہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ کا کانسیپٹ ہے ان میں نصارہ میں بھی، لیکن بات وہ یہ کہ بس اپنی وہ انا اور اپنی گروہ بندیاں جو انہوں نے کی ہیں اس میں وہ دوسرے کو صحیح نہیں مانتے.
ٹھیک ہے نا, اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے دیتے رہتے ہیں, حالانکہ یہ ججمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر دے گا آخرت میں جو بھی کچھ ہوگا. اس آیت کے بارے میں مفسرین نے ایک پس منظر جو بتایا ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا. اس کی تفصیل آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے کہ نصارہ جو ان کا ایک گروہ سا آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے. تو پھر یہود کے کچھ علماء بھی وہاں آ گئے تھے. جب وہ بات چیت کر رہے تھے نا نصارہ آ کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں وہاں پہ کچھ یہود کے علماء بھی آ گئے, اور پھر ایک دوسرے کے اوپر بحث کرنے لگے, ایک دوسرے کو ڈینائی کرنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں. یہود نے یہ کہا ان کو کہ تمہارا کوئی مقام نہیں ہے, تم نے تو 3 الہ بنا لیے ہوئے ہیں. اور جو نصارہ تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تم نے تو حضرت عیسیٰ کو مانا نہیں, تو تمہارا طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. تو یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں, اس کے باوجود دیکھ لیں کیونکہ وہ فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر دور میں جب انبیاء بھیجے وہ بیسک جو بنیاد تھی دین کی, یا جو ایک مرکز جو ہونا چاہیے تھا, یا فوکس جو ہونا چاہیے تھا عقیدت کا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے تھی. اگر اس پہ رہتے تو اس قسم کی کوئی گروہ بندیاں یا فرقہ واریت ہوتی نہیں. لیکن اس میں لوگ پڑھتے گئے, حالانکہ کتاب پڑھنے والے تھے لیکن بس ہٹتے گئے دین سے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح وہی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے ان کے جیسی جو علم ہی نہیں رکھتے. علم نہیں رکھنے سے مراد امی ہیں عرب کے مشرکین, کے ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی قسم کے زوم میں مبتلا ہیں. یعنی ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے, کہ چلو یہود و نصارہ کے پاس تو ایک بنیاد ہے نا کہ ان کے پاس انبیاء آئے, کتابیں آئیں, مسلسل انبیاء آتے رہے. تو جو عرب کے مشرکین تھے ان کے پاس تو بہت عرصے سے کوئی نبی آئے نہیں تھے. حضرت اسماعیل کے بعد تو ایک وہ گیپ ہی تھا, تو اس لیے وہ دین ابراہیمی جو ہے وہ ایک بگڑ گیا ہوا تھا, ان کی بگڑی ہوئی شکل تھی ان کے. ہاں اپنے اپنے طریقے انہوں نے اپنا لیے ہوئے تھے, آلدو ان کے اندر عبادت کا کانسیپٹ تھا, خانہ کعبہ کا طواف بھی یہ کرتے تھے, لیکن اپنے اپنے طریقے پہ اتنے شرک کرتے تھے, اتنے بت رکھ لیے ہوئے تھے, ان چیزوں میں پڑ گئے ہوئے تھے. تو ان کے پاس تو یعنی کوئی علم بھی نہیں آیا, ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں آئی. تو لیکن زوم ان کا بھی یہی ہے کہ ہم صحیح ہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی نہیں مانتے تھے. کہ عرب کے مشرکین جو ہیں ان کو بھی اپنے بارے میں یہی تھا کہ ہم اور ہمارے آبا کا جو دین ہے وہی ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کر آ گیا اور یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے, تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور اپنی وہ ضد اور انا اور اپنے اس تکبر میں اینڈ تک وہ مبتلا رہے. جو بھی جو سخت مخالفین تھے آپ دیکھ لیں, جس یعنی اثر بھی کرتا تھا قرآن یا باتیں, لیکن اس کو مانتے نہیں تھے, وہ اپنے زوم میں مبتلا تھے. ان کو بھی اپنی سرداریاں اور اپنا مال و دولت اور اپنی جو گردن اور انا اس کے اوپر بہت فخر تھا نا, وہ بھی خود کو صحیح سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی طرح کی باتیں وہ بھی کرتے تھے. تو اور مطلب کیا ہے ہمیں بتانے کا کہ آج مسلمان بھی اپنی حالتیں دیکھ لیں, یہی حال ہے مسلمانوں کا. حاملین کتاب ہم بھی ہیں, پڑھتے کتاب ہم سارے ہی ہیں, لیکن وہی بات ہے چونکہ سمجھ کے نہیں پڑھتے تو اپنے اپنے مرکز عقیدت بنائے ہوئے ہیں, اپنی اپنی سوچیں ہیں, اپنی اپنی پسند ناپسند ہے, اپنے فرقے اپنے گروہ. اسلام میں تو فرقہ واریت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اور پھر اس میں اس حد تک مبتلا ہیں کہ وہ اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو بھی ملیں گے تو پوچھیں گے چلیے آپ کا تعلق کون سے فرقے سے ہے, آپ کا تعلق کون سے گروہ سے ہے, اور آپ ان کو ٹالنے کی کوشش کریں یا ان کو کہیں گے نہیں ہمارا کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے, تو وہ چیز ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی. پھر پوچھیں گے کہ آپ کس اس سے ہیں, فرقے سے. تو ان کو یہ بتائیں کہ ہم جس فرقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے نا, بس ہم اسی سے ہیں, کیونکہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دلیل قرآن و سنت جس میں کوئی فرقہ واریت کی گنجائش نہیں. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئی, اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بس اپنا فوکس رکھیں. تو بہرحال یہی حال آج مسلمانوں کا بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فیصلے تم مت کرو. یعنی ایک دوسرے کے اوپر آج مسلمان بھی جو کفر کے اور فتوے دے رہے ہیں, اور فلاں بھی اسلام سے خارج اور فلاں بھی اسلام سے خارج, تو یہ ججمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے نا. اصل میں ہر ایک نے جو ہدایت کے خود ساختہ معیار بنا لیے ہوئے نا,
اور اسی کے بنیاد پر خود فیصلے کر لیتے ہیں، خود ججمنٹ پاس کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ساری فرقہ واریت نکل رہی ہے کہ سبھی آپس میں جھگڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گا. تم اپنے اپنے خود ساختہ طریقوں یا خود ساختہ معیار بنا کے لوگوں کے اوپر فیصلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے آپس میں اختلاف کرتے ہو کہ کوئی اپنے آباء و اجداد کو ہدایت کا طریقہ سمجھتا ہے، تو کوئی اپنے گروہ کو، کوئی اپنے بزرگ کو، کوئی اپنے پیر فقیر کو، کوئی اپنے مفتیوں کو. تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایڈریس کر رہی ہے. وہی بات جو بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، کل ہاتھ و برہانکم، کہ کوئی دلیل لے کر آؤ. اصل جو بات ہے، اصل جو وہ ہدایت ہے، وہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس دین پہ صحیح طریقے سے کاربند ہونا، اس قرآن و سنت کی پیروی کرنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں نا، تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دیں گے. اور کب کر دیں گے؟ یوم القیامت، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ دین ہے، یہ عقائد و نظریات ہونے چاہیے، یہ نبی تمہارے پاس بھیجا ہے، اس کی پیروی کرو، اس قرآن پہ عمل کرو، اور یہی اب فائنل دین ہے آخر تک. ابھی آپس میں پھر بھی جھگڑو گے تو فرقہ واریت کرو گے تو بس اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ پھر فرمائے گا آخرت میں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب یہ اختلافات ہوتے ہیں، فرقہ واریت ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی اپنی مسجد، اپنی اپنی عبادت گاہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، دیکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. وَمَنْ، اور کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہے. یہ اسم تفضیل ہے، ظلم سے ازلم، جیسے میں آپ کو بتایا تھا نا، کبر سے اکبر. من، تو یہ اس سے جو، ٹھیک ہے، من اور من سے مل کے بنائیے. من سے اور من جو کے لیے آتا ہے. تو من اس سے جو، منع کرے، منع کا مطلب روکنا. مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، اللہ کی، سین جیم دال، مساجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کی جگہ. جگہ اور وقت دونوں کے لیے آتا ہے، اسم ظرف ہے، اسم ظرف مکان زمان دونوں ہی ہیں. تو یہاں پہ مراد اللہ کی مساجد ہے، مساجد اللہ، ان کے یذکرا، ذکر کیا جائے. یہ آتین کے معنی میں ہی ہے کہ اس میں ذکر کیا جائے، زال کافرا، ذکر کیا جائے، یاد دہانی. فیہا، اس میں کس کا ذکر کیا جائے؟ اسمہ، نام اس کا، یعنی کس کا نام؟ اللہ تعالیٰ. مساجد اللہ آیا نا، تو ہو سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کا ذکر اس میں کیا جائے. اور سعی، صحیح کرے، یعنی کوشش کرنا. صحیح اردو میں بھی کہتے ہیں نا، صحیح کرنا، کوئی کوشش کرنا. اور وہ کوشش کرے فی میں خرابیہا، ان کی خرابی کی، یعنی جو اللہ کی مسجدوں سے روکے بھی اور اس میں خرابی کی بھی کوشش کرے. خرابی جو ہے نا، خرابہ، یہ بیسیکلی کسی جگہ کا اجاڑ اور ویران ہونا، اس معنی میں آتا ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا خرابی. اولائکا، یہی لوگ، ماں، نہیں، یہاں پہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں ہے. کانا، ہے، لیے، ہم، ان کے، نہیں ہے ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا، وہ داخل ہوں اس میں، یا وہ کے معنوں میں داخلہ، داخل ہونا. داخلہ روٹ ہے، واؤ جو ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. یدخلون والا ہی ورڈ نون حذف ہو گیا، ہا اس میں. الا، مگر، خائفینا جو ہے یہ خوف سے ہے، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے. خائفین، خوف کھانے والے. لہم، لیے ان کے، فی دنیا، فی میں، دنیا، دنیا یعنی دنیا میں، خزیون، خزیون کہتے ہیں رسوائی کو. خاص آئیے یہ روٹ پڑے. اور لیے ہم ان کے، اور لیے ان کے، فی الآخراتی، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عین زال بے، عظیم، بہت بڑا. اچھا،
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پہ کہ جب اس طرح فرقہ واریت میں پڑھتے ہو، خود کو صحیح سمجھتے ہو، دوسروں کو غلط کرتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر حملے کرتے ہو. تو اس قسم کا کام کرنے والا تو بہت بڑا ظالم ہے. اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے اور پھر اس میں خرابی بھی کرے. ٹھیک ہے. اب مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہود مغلوب ہوئے تھے، جب میں نے آپ کو ان کی ہسٹری بتائی تھی کہ جب رومین پہ غالب آئے، پہلے بخت نصر کا حملہ ہوا، ٹائٹس کا حملہ ہوا، تو اس میں یہ ہوا تھا بیت المقدس جو ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تورات کے نسخے جلا دیے، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، اتنے عرصے تک وہ ویران پڑا رہا، ان کو غلام بنا لیا، اس قسم کے کام ہوتے رہے. تو وہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی رائے ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کو بھی یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اور اگر آپ نماز کے لیے جاتے تھے مسجد حرام میں تو وہاں بھی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، شور و غل بھی کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیتے، جس طریقے سے بھی روک سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ مدینہ آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام گئے تھے عمرہ کی نیت سے، تو ان کو روک دیا گیا تھا، نہیں داخل ہونے دیا گیا تھا. وہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی. تو اور اس کے علاوہ دیکھیں ہسٹری میں ویسے بھی جس طرح وہ جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے کہ وہ بھی کعبہ کو مسمار کرنے کی نیت سے جو آیا تھا، تو یعنی مختلف ادوار میں یہ ہوتا رہا ہے کہ مختلف گروہ دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے رہے ہیں اور روکتے رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا جائے کہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں، اللہ کو نہ یاد کریں، ان جگہ کو ویران کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ خود بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس میں داخل ہوں، کیونکہ اللہ کی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مفسرین اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مساجد کی جب بات آ گئی تو تمام مساجد ہیں، یعنی اس آیت کا حکم عام ہے کہ چاہے آپ کسی ان جو ماضی کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے لیں، لیکن آیت کا حکم عام ہے کہ جو بھی کوئی یہ کام کرتا ہے آج بھی کہ اللہ کی جو مساجد ہے ان میں جانے سے وہ روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آج یہی حال ہے نا، مسلمانوں میں بھی جو فرقہ واریت ہو چکی ہے تو اس کا اثر پھر کیا ہوتا ہے، اپنی مسجد میں دوسروں کو آنے سے روکیں گے. یہ تو ہمارے فرقے کی مسجد ہے، یہ بریلیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، تو اس میں تو کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی جہاں جا کے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ تو روحانی مراکز ہوتی ہیں نا مسجدیں جو ہیں، نہ کہ ان کو کوئی سیاسی مرکز یا سیاسی اکھاڑے بنا لیے جائے. ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی مسجدوں کے باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں فرقے کا یہاں پہ آنا منع ہے. یعنی آپ سوچ کی پستی دیکھیں نا کس حد تک جا چکے ہیں کہ اتنا خود کو صحیح سمجھتے ہیں کہ دوسرے فرقے کا اگر کوئی بندہ آ کے یہاں پہ نماز بھی پڑھنا چاہے گا تو ہم اس کو نہیں پڑھنے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ فلاں تو کافر ہے، تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں، ہم نے تو سرٹیفکیٹس لیے ہوئے نا ہمارے ہاتھوں میں. تو یہ چیز یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. کیونکہ جب لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں نا تو پھر مرکز عقیدت بدل جاتے ہیں، پھر اپنے اپنے مراکز، اپنی اپنی عبادت گاہوں کو اپنے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اپنا مخصوص سینٹرز بنا لیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے ذکر کی بجائے اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے اور اتنا محدود کر دیا جاتا ہے. حالانکہ مسجد تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جو سب کے لیے اوپن ہونی چاہیے. دین کو اس طریقے سے یا اللہ کے ذکر کرنے والی جگہوں کے ایسے محدود تو نہیں کر دینا چاہیے، وہ تو اوپن فار آل ہونی چاہیے. لیکن یہی کام وہ لوگ بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کی مسجدوں پہ اٹیک کر کے ان کو روکتے تھے، اور آج یہی کام مسلمان بھی کریں. وسعافی خرابی ہا جو ہے نا مسلمان بھی کریں. وسعافی خرابی ہا جو ہے نا، خرابی مسجد کی یہ ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے. یعنی ظاہری طور پر، حصی طور پر خراب کرنا، فزیکلی یعنی کوئی توڑ پھوڑ کرنا، اس میں عمارت گرا دینا یا جلاؤ گراؤ کرنا. ٹھیک ہے. اور کوئی کسی طریقے سے کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ اس قسم کے کام کرنا. ٹھیک ہے. اور معنوی معنوں میں اس کی خرابی بھی آ سکتی ہے کہ وہاں پہ شرک کیا جائے، غیر شرعی کام کیے جائیں، بدعات کی جائیں، تو یہ سب چیزیں بھی اس کی خرابی میں ہی آ جاتی ہیں.
تو یہ ویرانی دونوں طرح سے ہو جاتی ہے. تو یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو تو اللہ کی ہیبت اور اللہ کی عظمت و جلال سے دب کر رہنا چاہیے تھا کہ یہ تو اللہ کی مسجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اس میں ڈرتے ہوئے، خود بھی ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس قسم کی حرکتیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اللہ کے گھر پہ آنے سے روکا جائے. کیونکہ اللہ کا گھر، اس میں اللہ کا ذکر بلند ہونا چاہیے، اس میں کوئی سیاسی کارمائیاں، کوئی فرقہ واریت، اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی شخصیت پرستی ہونی چاہیے، نہ کوئی عقیدت پسندی ہونی چاہیے. یہ ان چیزوں کے لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا مسجدیں جو ہیں کہ ان میں اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے حاضر و نماز پڑھو. اس کی جو پیچھے اس کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا ہو، ایک یونٹی آئے، ایک اسٹرینتھ شو ہو مسلمانوں کی، نہ کہ یہ کہ آپس میں پھوٹ میں پڑی رہے اور ایک کمزور ہو کے بیٹھ جائے. تو آج یہی حال ہے نا مسلمانوں کا، اسی وجہ سے کمزور پڑے، اور اسی لیے دوسری قومیں غالب ہیں کہ وہ اتنی فرقہ واریت ہے، دل پھٹے ہوئے ہیں، دور ہیں ایک دوسرے سے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے. تو کتنا غلط یہ کام ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تمام جو مساجد ہیں یکساں احترام کے لائق ہیں، آداب مسجد کے لحاظ سے سب مساجد جو ہیں وہ مساوی ہیں، کوئی فرقہ واریت، کوئی اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. اور اگر کوئی بھی اس طریقے سے مساجد کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ آیت کا حکم سب کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کی جو مساجد ہیں ان کو تو جو نمازی ہیں ان سے آباد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ تو اللہ کا خوف و تقویٰ رکھتے ہوئے خضوع و خشوع کے ساتھ جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی ایسا کہتا ہے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہے ہی ہے. کہ اللہ کے گھر میں جانے سے جو روکے اور اس قسم کی حرکتیں کرے. تو آج دیکھیں مسلمان خزی فی دنیا تو نظر آ ہی رہا ہے نا، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا. دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے نا جو اتنی فرقہ واریت شروع کی ہوئی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک دو حدیث بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں ان کے مفہوم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کی مسجدیں بظاہر خوبصورت، مزین اور آباد ہوں گی، مگر حقیقت میں ہدایت سے ویران ہوں گی، اور مسلمانوں کے علماء بدتر ہوں گے. مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کی مساجد بظاہر خوبصورت، مزین اور آباد ہوں گی، مگر حقیقت میں ہدایت سے ویران ہوں گی، اور مسلمانوں کے علماء سب سے بدتر ہوں گے. پھر ایک اور میں حدیث کا مفہوم ہے کہ مساجد جو ہے اللہ کا گھر ان کو آباد کرو. اس کے حوالے سے بخاری کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا. پھر ایک بخاری کی اور روایت کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ کو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یعنی مسجد میں بار بار آنا جانا مسجد کو آباد رکھنے والے لوگ ہی کرتے ہیں نا، یعنی جو نمازی ہیں. جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. پھر ایک ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا. مشقتیں یعنی تکلیف کے باوجود، سردی لگ رہی ہے سخت لیکن پھر بھی وضو کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو کوئی بیماری ہے اور پانی نہیں استعمال کرنا پھر بھی انسان کرے. مشقت یعنی آپ کو دل نہیں کر رہا، مشکل لگ رہا ہے، سردی ہے، کون گرم پیٹ سے نکلے، لیکن پھر بھی مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا. مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، یعنی بہت زیادہ آنا جانا. نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا.
بس یہی رباط ہے، بس یہی رباط ہے. شروع سے بتا دوں کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دے گا اور تمہارے درجات بلند کرے گا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا. پھر ایک اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو. ترمذی کی روایت ہے. یعنی آخرت میں اندھیرا ہوگا نا، اپنے اپنے اعمال کے ہی نور ہوں گے، تو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو. یعنی صبح صبح فجر کے وقت آپ دیکھیں بہت کم نمازی ہوتے ہیں نا مسجد میں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں. اچھا، تو یہ کچھ احادیث تھیں. ٹائم چلے اگلی آیت ذرا ڈیٹیل طلب ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل کر لیں گے. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور دیکھیں کہ آپ کو تلاوت سنتے ہوئے کچھ ترجمہ سمجھ آتا ہے کہ یا نہیں آتا. جی تلاوت آن کر دیں پلیز. جی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.